السلام علیکم۔ ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ انسان کاروبار کے بارے میں سوچتا تو ہے لیکن کرتا کیوں نہیں؟ بہت سے لوگ خوف کی وجہ سے کاروبار نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوف انسان کو کاروبار کرنے سے روکتا ہے، لیکن اس سے بڑی جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر دیکھیں میں نے کاروبار کے بارے میں سوچا ہے تو یہ تھاٹس، یہ خیالات کہاں سے پیدا ہوئے، اور جہاں سے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں وہیں سے خوف جنم لیتا ہے۔ اگر آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں سیلاب کی تباہ کاریاں، تو وہ آپ کو پوری ایک لسٹ نکال کے دے دے گا کہ جی یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ گوگل پر سرچ کریں سیلاب کے فائدے کیا ہیں، تو بھی وہ آپ کو ایک پوری لسٹ نکال کے دے دے گا کہ سیلاب کے یہ فائدے ہیں۔ یہی کام آپ ہر چیز کے بارے میں سرچ کر کے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ آپ لکھیں سیب کھانے کے فائدے کیا ہیں، تو وہ آپ کو پھر ایک پوری لمبی لسٹ نکال کے دے دے گا۔ اسی طرح آپ لکھیں کہ سیب کھانے کے نقصانات کیا ہیں، تو بھی وہ آپ کو پوری ایک لسٹ نکال کے دے دے گا، جی یہ سیب کھانے کے نقصانات ہیں اور یہ سیب کھانے کے فائدے ہیں۔ اور یہی کام ہمارا دماغ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ آپ جیسی کمانڈ اسے دیتے ہیں یہ ویسی تھاٹس پیدا کرتا ہے اور اسی طرح کی ایک تصویر بنا دیتا ہے ہمارے ذہنوں میں۔ ہمارا جو دماغ ہے وہ تصویروں میں سوچتا ہے، تصویروں کی طرح سوچتا ہے۔ اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی، اسے نہ اردو آتی ہے، نہ ہندی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے، نہ انگلش آتی ہے، نہ پنجابی آتی ہے۔ اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ صرف تصویروں میں سوچتا ہے، اور پھر یہ تصویروں سے ہی آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا۔ فرض کیا آپ جب بھی کسی کام کو کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ کو خوف آن گھیرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بائی ڈیفالٹ سیٹنگ پر چل رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مائنڈ سیٹ۔ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر چیز میں آگے رہتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ اس کا ایک لیڈرشپ مائنڈ ہے، اس چھوٹے بچے میں لیڈرشپ پائی جاتی ہے۔ اچھا، پھر کوئی بچہ ہے اسے حساب کتاب بہت اچھا آتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ابھی سے بزنس مائنڈ سیٹ ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوگا، یہ آپ کی پوری زندگی، چاہے بزنس ہو، چاہے سوشل ریلیشن ہو، چاہے آپ کی لائف کی کوئی بھی ڈائمینشن ہو، اس کو لے کر گائیڈ کرتا ہے۔ میں اس کی آپ کو چند ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہوگا، یعنی کہ کام کو نہ کرنے والا ہوگا، تو یہ آپ کے لیے ہزار بہانے نکال کر لے آئے گا اور ساری کی ساری وہ باتیں نکال کر لائے گا کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا، اور پھر اسی کے مطابق نہ ہونے کی تصویریں بنا دے گا آپ کے دماغ میں، اور پھر آپ کو کوئی کام نہ ہونے سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر فرض کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے دوسرا، یعنی کہ کسی کام کو کسی بھی صورت میں کر گزرنے کا، تو یہ آپ کے لیے ہزار ایسی چیزیں نکال کر دے گا جس سے یہ کام ہو سکتا ہے، ہر صورت ہو سکتا ہے، اور وہ ہوتا ہوا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ جیسے آئنسٹائن سے پوچھا گیا یا رائٹ برادران سے پوچھا گیا، جی آپ نے جہاز کیسے اڑا لیا؟ جی آپ تو بڑے لمبے عرصے تک اس کے اوپر لگے رہے، خاص طور پر جب انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، جی آپ تو ایک بے جان چیز کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا تم تو کہتے تھے یہ ٹین کا ڈبہ اڑ نہیں سکتا، اور میں اسے ہر روز اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ دراصل وہ کرتا کیا تھا، وہ فزیکلی جہاز اڑا تو نہیں رہا تھا جس کو وہ دیکھتا تھا، بلکہ اس کا دماغ اسے بنا کر اس کی مکمل تصویر بنا چکا تھا کہ بھائی یہ اڑ سکتا ہے۔ اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا، لگاتار دن رات وہ لگا ہوا تھا۔ اور ایسا ہی ہے جو ہر ایک چیز کی تخلیق ہے، اور وہ دو دفعہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، ایک دفعہ فزیکلی ہوتی ہے۔ تو آپ کو جو چیز کرنے کی ضرورت ہے کاروبار کے لیے، وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے،
جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس سے وہ انکاری بھی نہیں ہوتے، لیکن کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ والا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کاروبار کے بارے میں سوچیں گے کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں، اچھا اس پہ کتنے پیسے لگیں گے، اس پہ 5 لاکھ روپے لگیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ 10 لاکھ روپے لگیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ فوراً اسے ڈوبتا ہوا دکھائے گا اگر آپ کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہے۔ 10 لاکھ ڈوب رہا ہے، آپ سڑک پر بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور زیادہ شدت کیا ہوگی، آپ کو بھوک محسوس ہوگی کہ جی ابھی سے بھوک لگ گئی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اپنا مائنڈ سیٹ پازیٹیو رکھیں، اس میں جو خناصیت ہے پہلے وہ نکالیں۔ جب بھی آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے یہ تھاٹ آئے، یہ خیال آئے کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا، تو خود کو جھوٹا موٹا یہ کہہ دو کہ ہو سکتا ہے جی، میں کر سکتا ہوں، کیوں نہیں ہوگا یہ مجھ سے، میں تو یہی کروں گا جی۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کام دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تو آپ کہیں یہ میں پہلا ہوں گا جو کروں گا۔ جب ایسے تھاٹس، ایسی خیالات آپ اپنے ذہن کو دیں گے تو یہ اسی طرح کی تھاٹس پیدا کرے گا، اسی طرح کی سوچیں لانا شروع کر دے گا۔ آپ کو یہ مزیدار بات بتاؤں، دماغ حقیقت اور امیجینیشن کے درمیان فرق ہی نہیں جانتا۔ آپ ایک لیمو کو یہاں ہاتھ میں نچوڑیں، آپ کے منہ میں فوراً پانی آ جائے گا، اور اس کو صرف دماغ میں سوچیں تب بھی آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ اور ابھی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے منہ میں پانی بھی آ رہا ہوگا، اور میرے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے، حالانکہ لیمو تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دماغ حقیقت اور امیجینیشن کے درمیان فرق ہی نہیں جانتا۔ اگر یہ آپ کو ایک دفعہ یہ سوچ دے رہا ہے کہ جی کاروبار میں تو پیسے ڈوب جاتے ہیں، تو آپ اسے بار بار کہو کہ جی میں تو کروڑوں کما لوں گا، اور لوگ کروڑوں کماتے بھی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور مسلسل 2-4 دفعہ کہو تو دماغ اسی طرف چل پڑتا ہے کہ ہاں جی پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے، 5 لاکھ کو 50 لاکھ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، 10 کو 10 کروڑ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے لوگوں نے کیا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے اوپر خوف کے اثرات کم کر دے گا، اور جب خوف کے اثرات آپ پہ کم ہو گئے، آپ بسم اللہ کریں، سمپل سی بات ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا دوست، آپ کا بھائی عابد حسین، والسلام، اللہ حافظ۔